گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندراراجن نے کہا ہے کہ ماں کا دودھ بچوں کی صحت کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کونڈاپور کے کمس ہاسپٹل میں ہیومن ملک بینک کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ خون کے عطیے کے دور میں ماؤں کی جانب سے دودھ کا عطیہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پروگرام ان کے دل کے کافی قریب ہے۔ شہر حیدرآباد میں 5 دنوں کے لیے ٹریفک پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ فارمولا ای کار ریسنگ کی وجہ سے ٹینک بنڈ اور اس کے اطراف کے علاقے میں ٹریفک پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ آج شام 10 بجے سے یہ ٹریفک پابندیاں عائد رہیں گی۔ اس سلسلے میں شہریوں سے تعاون کی خواہش کی گئی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر مجلس نے کہا ہے کہ رائے دہندے مکمل یقین کے ساتھ مجلس کا ساتھ دیں۔ انہوں نے گجرات کے باپو نگر میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کی آواز ایوانوں میں ہونی چاہیے جو عوام کے دلوں میں چھپے غم کو بیان کر سکیں اور خوابوں کو پورا کرنے کی بات کر سکیں۔ انہوں نے مجلس کے رکن اسمبلی کے امیدوار کو کامیاب بنانے کی رائے دہندوں سے اپیل کی ہے۔ ریاست میں صحت کے شعبے میں کئی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ ضلع مستقروں میں دواخانوں کو کارپوریٹ طرز کے دواخانوں کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں اور معیاری طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں، جس کا سہرا وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ ریاست کے ڈائگنوسٹک سینٹرز کو دستیاب کروایا جا رہا ہے۔ سرکاری دواخانوں میں زچگی پر KCR کٹس، معیاری علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی سرکاری دواخانوں میں تیمارداروں کے لیے بھی کھانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ سہولت مفت ہے۔ ریاستی وزیر سرینواس گوڑ نے واضح کیا ہے کہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنے والے ورکرز کی TRS مدد کرتی ہے۔ محبوب نگر ضلع کے ہنواڑہ منڈل کے BJP اور کانگریس کارکنوں نے TRS میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محبوب نگر کو مزید ترقی دی جائے گی۔ ٹینک بنڈ سسپینشن برج کی خوبصورتی کے لیے بھی حکومت نے رقمی منظوری دی ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے مہیشورم حلقے میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ بعد ازاں ایک ضعیف خاتون سے جب وزیر تعلیم نے پوچھا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گی تو اس خاتون نے کہا کہ KCR کو وہ ووٹ دیں گی۔ جب سبیتا اندرا ریڈی نے پوچھا کہ TRS کا انتخابی نشان کیا ہے تو اس ضعیف خاتون نے کہا کہ سائیکل۔ خاتون کے اس جواب نے تمام کو حیرت زدہ کر دیا۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے سعید آباد منڈل کے مختلف علاقوں میں سید احمد پاشا قادری مجلسی رکن اسمبلی کے ہاتھوں آسرا پینشن کارڈز کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے 90 لاکھ روپے مالیت کے چیکس بھی حوالے کیے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعید آباد منڈل میں بقیہ آسرا وظائف کے کارڈز جلد تقسیم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر مظفر حسین سنتوش نگر کارپوریٹر، شفاعت نمائندہ کارپوریٹر کرما گڑا اور ابتدائی مجالس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ ریاستی حکومت نے نمس کی توسیع کے لیے 1571 کروڑ روپے کی انتظامی منظوری دے دی ہے۔ نمس انتظامیہ کو توسیع پروجیکٹ کے اخراجات کی تکمیل کے لیے بینکس یا دوسرے مالی اداروں سے مالی وسائل جمع کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اس تعلق سے سیکریٹری محکمہ صحت سید علی مرتضیٰ رضوی نے 15 نومبر کو GO نمبر 142 جاری کر دیا ہے۔ راجندر نگر میں پیٹرول پمپ میں پیٹرول کی چوری کا واقعہ پیش آیا۔ پیٹرول پمپ پر چپ لگا کر پیٹرول اور ڈیزل ڈلوانے کے لیے آنے والوں کو کم مقدار میں پیٹرول اور ڈیزل فراہم کرتے ہوئے دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ اس واقعے کا علم ہونے پر عہدیداروں نے پیٹرول پمپ پر دھاوا کرتے ہوئے اس کے مالک کے خلاف کیس درج کر لیا۔ گاڑی سواروں کی شکایت کی بنیاد پر یہ دھاوا کیا گیا۔ ریل نیلام سکندرآباد میں ایک اژدہے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ GHMC کے عملے کی جانب سے سکندرآباد ریل نیلام کالونی کے ایک پارک میں کچرے کی صفائی کی جا رہی تھی کہ اچانک کچرے میں سانپ نظر آیا۔ دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ 14 فٹ لمبا اژدہا ہے۔ صفائی کرنے والے خوفزدہ ہو گئے اور فوری سانپ پکڑنے والوں کو اطلاع دی گئی، جنہوں نے وہاں پہنچ کر سانپ کو پکڑ لیا۔ ضلع کرشنا میں نارائنا کالج کا بس ڈرائیور حالت نشے میں گاڑی چلاتا ہوا پایا گیا۔
اس بس میں 40 طلبہ سوار تھے۔ راہگیروں نے اس کو دیکھا اور اس واقعے کا ویڈیو اپنے سیل فونز میں لے لیا۔ راہگیروں کا کہنا ہے کہ اس طرح بچوں کے ساتھ انتظامیہ نے کھلواڑ کیا ہے، جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بس چلانے کی ذمہ داری ڈرائیور کے حوالے کی کہ وہ حالت نشے میں ہیں۔ اس واقعے پر والدین نے شدید برہمی ظاہر کی۔ شوہر کے نامناسب رویے، بیٹے سے مار پیٹ کی شکایت خاتون نے پولیس سے کی۔ نریڈ میڈ پولیس اسٹیشن کے حدود میں رہنے والی مہیشوری کی شادی 2012 میں راما کرشنا سے ہوئی تھی۔ اس جوڑے کو ایک بیٹا ہے۔ راما کرشنا ملازمت کے لیے دبئی جایا کرتا تھا اور سال میں ایک مرتبہ واپس ہوتا تھا۔ اس مرتبہ اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ اس نے بیٹے سے مار پیٹ شروع کر دی اور اپنی بیوی سے نامناسب رویہ اختیار کرنے لگا۔ خاتون کو شبہ ہونے پر جب اس نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، جس پر خاتون نے دھوکہ دہی کی شکایت پولیس سے کی۔ خاتون کے جنسی استحصال اور قابل اعتراض تصاویر وائرل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے مقدمہ واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالنے والے پولیس کانسٹیبل کو میر پیٹ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ میر پیٹ سے تعلق رکھنے والی خاتون سابق میں سعید آباد علاقے میں مقیم تھی۔ اس وقت پولیس کانسٹیبل اپنے ارکان خاندان کے ساتھ پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ خاتون کو ہراساں کر رہا تھا۔ اس نے خاتون کو جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا تھا، جس پر کانسٹیبل کے خلاف 2021 میں پولیس سے شکایت کی گئی تھی اور اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں متاثرہ سکندرآباد اور اس کے بعد میر پیٹ منتقل ہو گئے اور اس نے اپنا فون نمبر بھی تبدیل کر دیا۔ اس کے باوجود ملزم نے اس کا پتہ چلایا۔ خاتون کے گھر آ کر اسے وہ ہراساں کر رہا تھا۔ شکایت میں کہا گیا کہ کانسٹیبل اس کے گھر پہنچا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ اس کے بعد مسلسل خاتون کو وہ جنسی استحصال کا شکار بنا رہا تھا۔ اس بات کی شکایت پر پولیس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیشنل گرین ٹریبونل یعنی NGT نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ناگول ریاست کا سب سے آلودہ علاقہ ہے۔ اس رپورٹ میں نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا کہ سب سے آلودہ موسیٰ ندی ہے۔ ملک میں سرسبزی و شادابی کے تحفظ کے لیے سرگرم اس قومی ادارے نے اپنے عہدیداروں کے ذریعے مختلف علاقوں کا معائنہ کروایا، جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ متحدہ میدک ضلع میں سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ دیہی علاقوں کے مقابلے شہری علاقوں میں رات کے درجہ حرارت میں گراوٹ ہوئی ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے کوہیر میں اقل ترین درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ سدھی پیٹ ضلع کے کشتہ پور میں درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جس سے صبح کے اوقات میں کاموں کے لیے جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کاکیناڈا ضلع کے تونی میں تلگو دیشم لیڈر پر قاتلانہ حملے کی واردات پیش آئی۔ سابق MP شیش گری پر ایک شخص نے چاقو سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں شیش گری شدید زخمی ہو گیا۔ حملہ آور پجاری کی روپ میں اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس واردات کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کا ویڈیو وہاں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے وزراء اور عہدیداروں سے سڑکوں کے معیار کو یقینی بنانے کو کہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں پرگتی بھون میں سڑکوں، عمارتوں اور پنچایت راج محکموں کے وزراء کے علاوہ عہدیداروں کا ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ریاست میں سڑکوں کی مرمت، انہیں درست حالت میں رکھنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات، کام کے معیار کو بہتر بنانے و دیگر امور پر وزیر اعلیٰ نے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا اور ان کاموں کی پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر ویمولا پرشانت ریڈی، ایرابلی دیاکر راؤ، وی سرینواس گوڈ، ریتو بندھو سمیتی کے ریاستی صدر MLC پلا راجیشور ریڈی، MLA جیون ریڈی، بالکا سمن، پائلٹ روہت ریڈی، دانم ناگیندر، مینم پلی ہنمنت راؤ و دیگر نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ CM KCR کے تمام زیر التوا آبپاشی پروجیکٹس کو مکمل کر لینے اور چھوٹی مچھلیوں کی مفت تقسیم کرنے کے اقدام سے ماہی گیروں کو روزگار کے مواقع میسر ہوئے ہیں۔ ضلع وناپرتی کے سری رنگا پور منڈل رنگا سمودرم میں وزیر زراعت نے چھوٹی مچھلیاں چھوڑی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ متحدہ آندھرا پردیش میں ماہی گیروں کو نظر انداز کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ روزی روٹی کے لیے دوسری جگہوں پر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تاہم تلنگانہ کی تشکیل کے بعد چیف منسٹر نے مشن کاکتیہ و دیگر اسکیمات نافذ کی۔ ایس نرنجن ریڈی نے ریتو بندھو، ریتو بیمہ،
24 घंटे मुफ्त बिजली और वाफर पानी की फराहमी का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत के किसानों में नया एतमाद पैदा किया गया है और रियासत की फलाही तरक्याती प्रोग्राम पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बने हुए हैं। उनका कहना है कि न सिर्फ मरकज बल्कि दीगर रियासती हुकूमतें भी इन प्रोग्रामों को मुख्तलिफ नामों से नाफिज कर रही हैं। तेलंगाना हुकूमत ने तालिबात की हिफाज़ान सेहत के लिए 11 लाख तालिबात में मुफ्त हेल्थ किट्स तकसीम करने का फैसला किया है। शोबे सेहत को मजबूत करने वाली रियासती हुकूमत की जानिब से तालिबात की सेहत की देखभाल के हिस्से के तौर पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तालिबात को सैनिटरी हेल्थ एंड हाइजीनिक किट्स की मुफ्त तकसीम के इंतजाम करने को कहा गया है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर 69 करोड़ 52 लाख रुपये पर मुश्तमिल रकम जारी की गई है, जिसके जरिए किट्स की खरीदारी की जाएगी और तकसीम के इंतजाम भी किए जाएंगे। हेल्थ सेक्रेटरी रिजवी ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं, जिसके मुताबिक रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में 8वीं से 12वीं जमात में पढ़ने वाली तकरीबन 11 लाख तालिबात को फ़ायदा पहुंचेगा। मालूम हुआ है कि रवा माली साल के बकिया 6 माह के लिए 11 लाख किट्स खरीदी जाएंगी, जबकि माली साल 2023-24 के लिए कुल 22 लाख किट्स खरीदी जाएंगी। हुकूमत ने इस प्रोग्राम को रवा साल के बजट में नाफिज करने का ऐलान भी किया है। रियासती वजीर बराए आबकारी और सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रियासत में आगाज किए गए तामीराती काम जंगी खतूत पर जारी हैं। जिले महबूबनगर के अपनापल्ली में जेर तामीर दूसरे पुल के कामों का श्रीनिवास गौड़ ने मुताल्लिका अफसरान के साथ मुआयना किया। उन्होंने बताया कि गैर मुनक़सिम रियासत में एक पुल की तामीर में 12 साल लगते थे, ताहम दूसरे पुल की तामीर का काम हमने सिर्फ 12 माह में मुकम्मिल किया है। वजीर ने वाज़ेह किया कि अगले साल जनवरी के आखिर तक काम मुकम्मिल कर लिए जाएंगे और फरवरी में पुल को खोलने के इंतजाम करने का हुक्म भी दिया गया है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के क़याम से पहले एक भी पुल मौजूद नहीं था और हर घंटे में रेलवे फाटक बंद होता था, जिससे ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ता था। उन्होंने ये भी याद दहानी करवाई कि इमरजेंसी इलाज के लिए हैदराबाद आने वाले अफराद को भी सख्त मुश्किलात होती थी। एक्साइज मिनिस्टर के मुताबिक दूसरा पुल तैयार होते ही महबूबनगर से हैदराबाद जाने के लिए कुल 4 लेन वाली सड़क दस्तयाब रहेगी। इतना ही नहीं, 1 घंटे में हवाई अड्डे का सफर भी मुमकिन हो सकेगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा का कहना है कि प्राइवेट एयरलाइंस के ऑपरेटर्स हवाले की रकम और सोने की मुंतकिली में मुलविस पाए गए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए के नारायणा का कहना था कि ईडी की तहकीकात में एयरलाइन ऑपरेटर्स के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी महकमा हवाबाजी की जानिब से इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह मुसाफिरों की जांच की जाती है, उसी तरह प्राइवेट ऑपरेटरों के मुलाजिमीन और उनके नुमाइंदों की भी अच्छी तरह जांच करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट ने रियासती बीसी कमीशन के चेयरमैन वी कृष्णा मोहन से मुलाकात करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के फीसद को घटाने से मुताल्लिक़ वजाहत तलब की है। रिजर्वेशन फ्रंट के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद महमूद, जॉइंट सेक्रेटरी ज़फ़रुल्लाह हैदर ने चेयरमैन पसमानदा तबक़ात कमीशन वी कृष्णा को याददाश्त पेश की। बताया गया है कि हाल ही में रियासती हुकूमत की जानिब से दर्ज फहरिस्त क़बाइल के मख़्तस तहफ़्फ़ुज़ात को 6% से बढ़ाकर 10% करने के सिलसिले में सरकारी हुक्मनामा जारी किया गया। ताहम सोशल मीडिया पर जियो के साथ साथ एक रोस्टर टेबल भी देखा जा रहा है, जिससे देखने से पता चलता है कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। मुख्तार अहमद ने पसमानदा तबक़ात कमीशन के चेयरमैन से इस खुसूस में फौरी वजाहत के साथ साथ नए रोस्टर पॉइंट का टेबल जारी करने की दरख्वास्त की है। साथ ही चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से भी इस ज़िम्न में वजाहत तलब करने की अपील भी की है। वी कृष्णा ने इस मामले में सीहत से वजाहत तलब करने का वफद को तयख़ुन दिया है। इफ्तिखार अहमद ने उम्मीद जताई है कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई होगी। टीआरएस एमएलए इनहराफ मामले की तहकीकात कर रही एसआईटी ने केरला एनडीए कन्वीनर तुषार को नोटिस जारी करते हुए 21 नवंबर को उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। मोइनाबाद फार्म हाउस वाक़े की तहकीकात कर रही एसआईटी के मुताबिक रामचंद्र भारती और एमएलए पायलट रोहित रेड्डी के दरमियान हुई बातचीत में तुषार का नाम बार बार आया है और तहकीकाती एजेंसी को यकीन है कि अगर तुषार से तहकीकात की गई तो मजीद मालूमात हासिल की जा सकती है। इसी के चलते उन्हें नोटिस दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने एमएलए खरीदी मामले पर तबसरा करते हुए ये कहा था कि राजभवन को इस मामले में
گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وزیر صحت ہریش راؤ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ اس معاملے میں راہل گاندھی کے مقابلے انتخابات لڑنے والے تشار کا نام لیا گیا ہے۔ گورنر کے لیے کام کرنے والے تشار کا نام نہیں لیا گیا۔ ہریش راؤ کا یہ بھی کہنا ہے کہ گورنر نے اس معاملے پر بات کیوں کی وہ سمجھنا مشکل ہے۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے AIMIM رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے 400 استفادہ کنندگان میں آسرا پینشن کارڈز تقسیم کیے۔ سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے حلقے کے سعید آباد ڈویژن کے ایلائٹ کنونشن میں اہل افراد کو آسرا پینشن کارڈ سونپے۔ اکبر باغ کارپوریٹر سید منہاج الدین MRO ڈپٹی MRO سمیت استفادہ کنندگان پارٹی کے کارکنان کی کثیر تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اکھل بھارت گاؤں سیوا فاؤنڈیشن اور پنچ کاویہ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے پیپلز پلازا نیکلس روڈ سے واک فار گو ماتا کے نام سے ایک ریلی کا اہتمام کیا۔ ریلی کے دوران راجیو دکشت کو بھی یاد کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا گیا۔ اس ریلی میں سینکڑوں طلباء، تمام برادریوں کے نمائندوں کے علاوہ مختلف تنظیموں کے لیڈر و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر گائے کی اہمیت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ پنچ گاویہ آل انڈیا ایکس کے بانی نرنجن ورما نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ حلقہ اسمبلی اپل کے TRS MLA بی سبھاش ریڈی نے تلنگانہ بلڈر فیڈریشن کی جانب سے منعقد ہونے والے پراپرٹی ایکسپو کے لیے وال پوسٹرز اور ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے۔ کوکاپیٹ کے ایک فنکشن ہال میں منعقد تقریب میں تلنگانہ بلڈرز فیڈریشن ممبرز، ریئل اسٹیٹ ٹریڈرز و دیگر نے شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ پراپرٹی ایکسپو کا انعقاد 3 اور 4 دسمبر کو سرور نگر انڈور اسٹیڈیم میں کیا جائے گا۔ عوام اور ریئل اسٹیٹ سے جڑے افراد سے بڑی تعداد میں اس ایکسپو میں شامل ہونے اور اسے کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی ہے۔ رکن اسمبلی کا کہنا ہے کہ تلنگانہ بلڈرز فیڈریشن کم سے کم داموں میں مکان حاصل کرنے والے لوگوں کے خوابوں کو پورا کرنے میں تعاون کرے گی۔ انہوں نے شہر کے تمام لوگوں سے اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور اپنا گھر بنانے کا خواب پورا کرنے کی خواہش کی ہے۔ منتظمین کے مطابق پراپرٹی شو میں آنے والے افراد کو ہر 3 گھنٹے میں ایک بار لکی ڈرا کے ذریعے پرکشش انعامات بھی دیے جائیں گے۔ AIMIM حلقہ یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے پروجیکٹ افسران کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کی جلد تکمیل کے لیے نمائندگی کی ہے۔ صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر سید احمد پاشا قادری MLA و جنرل سیکرٹری AIMIM نے EE دفتر پر منعقد اجلاس میں پروجیکٹ افسران سے حلقے کے مختلف ڈویژنز میں جاری ڈیولپمنٹ ورک میں تیزی لانے اور انہیں مکمل کرنے کی خواہش کی ہے۔ اجلاس میں سنتوش نگر کارپوریٹر محمد مظفر حسین، رن بازار کارپوریٹر واسع الدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ حلقہ کاروان کے AIMIM رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ہاتھوں آصف نگر منڈل کے اہل افراد کو آسرا پینشن شناختی کارڈز دیے گئے۔ رکن پارلیمان حیدرآباد و سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MK فنکشن ہال میں منعقد ایک پروگرام میں استفادہ کنندگان کو کوثر محی الدین نے آسرا پینشن کارڈز حوالے کیے۔ اس موقع پر محکمہ ریونیو کے عہدیدار، مقامی کارپوریٹرز، مجلس کے کارکنان، استفادہ کنندگان و دیگر بھی موجود تھے۔ کاروان MLA کوثر محی الدین نے اعلان کیا ہے کہ استفادہ کنندگان کے گھر جا کر اب انہیں آسرا پینشن کارڈز سونپے جائیں گے۔ محکمہ ریونیو کے ہمراہ جلد ہی ڈور ٹو ڈور آسرا پینشن کارڈ تقسیم پروگرام شروع کیا جائے گا۔ شہر کے علاقے چندران گٹا DRDL روڈ پر ایک آٹو رکشہ ڈرائیور کے قتل کی واردات پیش آئی ہے۔ متوفی کی شناخت 30 سالہ شاکر کے طور پر ہوئی ہے، جو کہ بھوانی نگر کے ساکن بتائے گئے ہیں۔ شاکر کو کچھ جاننے والے افراد نے رات میں چند لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا، تاہم آج صبح ان کی نعش DRDL روڈ پر خون میں لت پت ملی اور جسم پر کئی زخم بھی نظر آئے ہیں۔ شبہ ہے کہ انہی کے 4 دوستوں نے ان کا قتل کیا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دیا ہے۔ فلک نما ACP سید جہانگیر نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ 4 افراد نے انہیں قتل کیا ہے اور مشتبہ افراد کو حراست میں لینے پر ہی قتل کا مقصد پتہ چلے گا۔ پولیس نے IPC کی دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا ہے اور حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ ملک پیٹ پولیس نے موٹر سائیکلیں چوری کرنے والے ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کرتے ہوئے 7 مسروقہ موٹر سائیکلیں ضبط کر لی ہیں۔
ملکپیٹ ACP وینکٹ رمنا نے بتایا کہ سوریا پیٹ ضلع کے گنپاورم گاؤں سے تعلق رکھنے والا 27 سالہ پنم شیوا ریڈی دلسکھ نگر میں KLM شو روم میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کر رہا تھا، تاہم وہ بری عادتوں میں ملوث ہو چکا تھا اور عیش و آرام کی زندگی کا عادی ہو چکا تھا، جس کے چلتے آسانی سے رقم کمانے کے لیے موٹر سائیکلیں چوری کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق چوری کے معاملے میں گرفتار ہونے سے 23 دن پہلے ہی وہ جیل سے رہا ہوا تھا، تاہم اس نے اپنے چوری کرنے کی عادت کو جاری رکھتے ہوئے دوبارہ چوری کی۔ ACP نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم کے قبضے سے ضبط کی گئی گاڑیوں کی مالیت 4 لاکھ روپے ہے۔ اس کے خلاف مقدمات درج کرتے ہوئے اسے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ درگاہ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ سے متصل اراضی تدفین کے لیے دوسروں کو دینے پر ان کے افراد خاندان اور مریدوں نے سخت ناراضگی جتاتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے مشہور بزرگ شخصیت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ درگاہ یوسفین کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ ہر سال ماہ سفر میں ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ ہر روز کئی زائرین بھی ان کی بارگاہ پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ قبرستان کے کیئر ٹیکر مستان کی منمانی سے زائرین کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور مزار تک پہنچنے کے لیے انہیں دیگر قبروں کے اوپر سے گزرنا پڑ رہا ہے، جس سے قبور کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ بزرگ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں اور پوتوں نے ماضی میں بھی اس طرح کی حرکتیں کیے جانے کی شکایت کی ہے اور وقف بورڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ کیئر ٹیکر مستان سے متعلق پہلے بھی شکایتیں موصول ہو چکی ہیں، تاہم مؤثر کارروائی نہ ہونے سے ان کی منمانی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ کیئر ٹیکر مستان کی جانب سے احاطہ درگاہ میں موجود دکان مالکان کو ہراساں کرنے کے علاوہ زائرین کو ستایا بھی جا رہا ہے۔ مستان کی جانب سے وقت بے وقت کرائے میں اضافہ کرنے سے دکان مالکین سخت پریشان ہیں۔ زائرین نے شکایت کی ہے کہ وہ قبور کی بے حرمتی کرتے ہوئے دکانات کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان کو چاہیے کہ وہ کیئر ٹیکر مستان کی ہراسانی کا شکار زائرین، دکان مالکین اور مریدوں کی شکایات کا سخت نوٹ لیتے ہوئے مستان کے خلاف عارضی کارروائی کرنے کے بجائے مستقل کارروائی کرتے ہوئے اسے معطل کر دیں۔ ان کی جگہ دوسرے کیئر ٹیکر یا متولی کو یہ ذمہ داری سونپے تاکہ زائرین اور مریدوں کو راحت مل سکے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے عہدیدار غوث محی الدین ڈیوٹی کے دوران قلب پر حملے کے سبب فوت ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ہارٹ اٹیک ہونے پر رنگا ریڈی وقف انسپکٹر غوث محی الدین کو فوری طور پر نامپلی کیئر ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، تاہم ڈاکٹروں نے ان کے فوت ہونے کی اطلاع دی۔ مرحوم غوث محی الدین کے جسد خاکی کو بذریعہ ایمبولینس ان کے آبائی مقام محبوب نگر روانہ کر دیا گیا ہے۔ وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان، CEO شاہ نواز قاسم، چیئرمین حج کمیٹی محمد سلیم، وقف بورڈ عہدیداران نے ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ملازمین میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔